يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ. حکومت کی، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو چاہے وہ ریاستی حکومت ہو، اس کی پالیسیوں کے سلسلہ میں ہم لوگوں کے خاص طور سے جو مسلمانوں کے ذریعے چلائے ہوئے اسکول جو ہیں، اردو میڈیم اسکول یا اور بھی کوئی میڈیم اسکول، ان کے پرابلمس کیا ہیں، ان کے سلیوشنس کیا ہیں. ساتھ ہی ساتھ تعلیمی مسائل سے صرف تعلیمی ادارے ہی نہیں جڑے، تعلیمی مسائل ہمارے سماج کا مسئلہ ہے. تعلیم کا مسئلہ ہماری زندگی کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہماری ترقی کا مسئلہ ہے. اسی لیے آرگنائزیشنز، رضاکارانہ تنظیمیں جو ہیں، جو تعلیم کے سلسلے میں کام کر رہی ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے، ان رضاکارانہ تنظیموں کو آج ہم لوگوں نے دعوت دی ہے، چاہے وہ اسکول چلا رہے ہوں، چاہے اور کوئی تعلیمی کام میں مصروف ہوں، اور کچھ ایسے انٹلیکچوئلس دانشورانہ کو بھی ہم لوگوں نے مدعو کیا ہے. ہمارے کچھ اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز، سلیکٹڈ اسکولوں کے، وہ بھی یہاں موجود ہیں. آپ سب لوگوں کو لے کے ایک مذاکرہ ہوگا اس موضوع پر، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ کلکتہ خلافت کمیٹی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، 100 سال سے زیادہ قدیم ادارہ ہے پرانا. آزادی کے پہلے اس کا ایک الگ رول تھا، آزادی کے بعد اس کا ایک الگ رول ہوا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہیں. احوال ضروری یہ ہے کہ آج کی یہ نشست کلکتہ خلافت کمیٹی نے بلائی ہے کہ موجودہ حالات کے تحت ہم اپنے تعلیمی مسائل پر روشنی ڈالیں اور ان مسائل کا حل تلاش کریں. یہ اصل میں صرف مسائل بیان کر کے چھوڑ دینا، یہ ہم لوگوں کی بہت پرانی عادت ہوئی ہے، لیکن ان مسائل کو بیٹھ کر کے اس کا سولیوشن کیا ہے اس کے اوپر میں بات کرنا اور اس کے اوپر میں پیش رفت، اس راستے کے اوپر میں چلنا، یہ ہم لوگوں کی اصل ذمہ داری. تعلیم ہماری نسل کا مستقبل ہے. بچوں اور بچیوں، اگر تعلیم و تربیت صحیح ہوتی ہے تو قوم کامیاب ہوتی ہے، کامراہ ہوتی ہے. لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کو اپنے سر پہ بیٹھاتے ہیں. یہ سب تھنکنگ جو ہم لوگوں کا ہے کہ ہندو ہے، مسلمان ہے، ہم لوگوں کے اندر میں عصبیت ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے، سب بالکل قطعی غلط بات ہے. ہم اگر ہمارے اندر میں وہ اسپرٹ ہے کہ ایک اچھے ہم یو پی ایس سی کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں، ایک اچھے WBCS آفیسر بن سکتے ہیں، ایک اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں، تو وہاں پہ سب کوئی پہنچتے ہیں، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا کرسچن، کیا سکھ. ہاں، جب اگر ہمارا اخلاق ہی صحیح نہیں ہو تو پھر تو کسی کے پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں پڑتا. تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ تعلیم جو ہے وہ ہماری نسل کا مستقبل ہے، اور لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے. اگر تعلیم میں ہیں تو ہمارے بچے بچیاں قوم کے لیے تو ہاتھ لیں گے، لیکن اگر تعلیم نہیں رہے گی تو ہمارے بچے بچیاں قوم کے لیے درد سر بن جائیں گے. آج جو حالات ہیں کہ جیلوں میں اور کرائم کی دنیا میں ہم اول مقام بنا لیتے ہیں. تعلیم، اور وہ بھی اعلیٰ تعلیم کے بغیر ہمارا شمار کوڑے کے ایسے ڈھیر سے ہوگا جہاں دنیا ہمیں ایک لائبلٹی سمجھ کے سائٹ لگائے گی، اور کہیں بھی عزت ہمیں نہیں مل پائے گی. آج ہمارے بچے ہوٹلوں میں پلیٹ صاف کرتے ہیں، بیرا گری کرتے ہیں، اور ٹائر کی دکانوں میں مرمت کا کام کرتے ہیں، گاڑیوں
گاڑیوں کو صاف کرتے ہیں، کسی کے دکان پہ چائے لاتے ہیں، یہی ہمارے آئندہ نسل کا کام رہ گیا ہے، جس کے اوپر میں بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنے میں ہمیں ذرا بھی جھجک نہیں ہے کہ اپنی نسل کو برباد کرنے میں جہاں اور دوسرے بہت سارے ایجنسیز ہیں، وہاں ہماری اپنی بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو برباد کیا ہے۔ ہم بہت ہی چھوٹے عمر میں ہم بچوں کو پڑھانا بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بجائے اس کو کہتے ہیں کہ اپنے باپ کے ساتھ نوکری کرو یا کام کرو، اور اس کے اندر میں اس سے جو پیسہ آئے گا اس سے گھر چلے گا، باپ کے اوپر میں زیادہ ذمہ داری نہیں پڑے گی۔ والدین کے تحت تعلیم کے لیے ہمیں لون دیا جاتا ہے، جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ لون جو دیا جاتا ہے یہ لانگ ٹرم لون ہے، اور اس کے اندر میں ہمارے بچے ہوں بچیاں ہوں وہ لون کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں۔ دوسرے اس کے اندر میں اپنے صرف یہ نہیں کہ کالج کی پڑھائی کر، بلکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھی صرف ہندوستان میں اپنے ملک میں ہی نہیں بیرون ملک میں بھی جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے لیکن یہ کہ ہمیں محنت کرنا ہوگا، ہمیں اچھا رزلٹ لانا ہوگا، تب پھر یہ سارا کام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے۔ حکومت کی رعایت اور بچوں کی بہبود کا علم بہت کم رہتا ہے، برخلاف اس کے اگر ہم ساؤتھ کی طرف میں دیکھیں تو وہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ کی زبان ہے جو وہاں کی مقامی زبان ہے، اس میں اگر یہاں سے بھی لوگ ہم بہت سارے لوگوں کو بھیجے ہیں تعلیم گروپ آف اسکولس میں، وہاں پہ وہ 1 سال کا کورس کرواتے ہیں جہاں ان کو وہاں کی مقامی زبان میں مہارت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ مہارت حاصل کرنے کے لیے ان کو پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں کے ہی باشندہ ہیں تاکہ سیٹس زیادہ مل سکے۔ یہ تعلیمی اداروں میں ضروری ہوتا ہے کہ مقامی زبان سیکھیں اور پھر تعلیم بھی حاصل کریں۔ اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے اندر میں پالیسی میکنگ اس کے اندر میں ہم رہیں، WBCS میں جائیں یا UPSC میں جائیں، تو وہاں پہ ہم اگر مقامی زبان نہیں سمجھتے ہیں تو ہم لوگوں سے بات کرنے میں بہت جھجکیں گے، ہم ان کی بات نہیں سمجھیں گے، وہ ہماری بات نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے بنگلہ زبان کو جو ہم لوگوں کا شاید ہمارے جو آگے جو گزرے ہیں لوگ، انہوں نے یہاں کے مقامی زبان کو نظر انداز کیا، جس کا بھگتان آج ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ آج اگر ہم آج حکومت کی طرف سے ہے کہ بنگلہ زبان 300 نمبر کا ہے، اگر آپ نہیں پاس کیجیے گا تو WBCS کا کی نوکری آپ کو نہیں ملے گی، اور یہ حق ہے کہ آپ کو یہاں کے مقامی زبان، آپ چاہے جس مقام کے بھی ہوں، جہاں کے بھی ہوں، اگر وہاں کے مقامی زبان کو آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ کو وہاں کے لوگوں کے مسائل کو سمجھنے میں، اس کو دور کرنے میں بہت دقتیں آ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کی کلکتہ خلافت کمیٹی اس چیز کی پرزور ہے کہ ہم لوگ مقامی زبان کو چھوڑ کر کے یہ نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ہماری اردو زبان ہے، فرسٹ لینگویج ہو گیا، سیکنڈ لینگویج میں بنگلہ زبان کریں، یا جس کا ہندی ہے اس کے بعد پھر بنگلہ زبان کریں، جس کا بنگلہ پال بنانے کا، اچھا کام کرنے کے لائق بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ہم لوگ کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس تنظیم کو تمام بنگال کے لوگوں سے جو اقلیت ہیں ان سے جوڑا جائے۔ چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ تنظیم یا کلکتہ خلافت کمیٹی کا جو کام کا بھی اور نام آ گیا تھا کہ خالی نماز پڑھتے، عید اور عید الاضحیٰ کا نماز پڑھانے کا کام رہ گیا۔ نہیں، ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کمیٹی کو مسلمانوں کے لیے ایسا ایک کمیٹی بنایا جائے جہاں اس کمیٹی کے تحت آپ سب، ہم سب، ہر ادارے مل کر بیٹھ کر فعال سوچیں، اچھا سوچیں، اور مسلمانوں کی جو آج کے دن میں پرابلمس، جو آج کے دن میں مسائل ہیں، اس کو کس طرح
بحسن خوبی انجام دیا جائے، تاکہ سرکار ہو یا کوئی ادارے ہوں یا پھر آپ اور ہمارے بیچ کچھ ہو، سوچ کا تفرقہ ہو، تو اس میں ہم لوگ ایک آواز میں ہم لوگ بول سکیں، ایک آواز میں ہم لوگ بات کر سکیں۔ یہ سوچ ہم لوگ کا اللہ باقی آگے اس بعد اسباب ہے وہ راستہ دکھائے گا، انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے۔ عید بقرعید کی نماز تو وہ ہوتی رہے گی، آپ اور ہم رہیں نہیں رہیں کوئی بھی آئے گی، لیکن الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. إله العالمين رب العالمين أرحم الراحمين. ہم لوگ اس مقصد کو لے کے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار، ہم لوگ ملت کے مسائل کے لیے یہاں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے، ہم نے کچھ تجویزیں منظور کی ہیں، اے اللہ ہمارے ان فیصلوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم، ملت اسلامیہ کو ہر طرح سے تعلیم سے آراستہ کرنے کی ہماری یہ جو کوشش ہے، کہ اللہ ہماری